یہ ملائکہ ہے۔ اس کی گہری سبز آنکھیں وہ خواب دیکھتی جو عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ فضاؤں میں اڑنے کے خواب دیکھتی، اگرچہ وہ بیٹی تھی ایک غریب کسان کی۔ اس کے ماں باپ اور خاندان کے دوسرے افراد سرسبز پہاڑیوں اور چمکتی جھیلوں کے درمیان واقع ایک گاؤں میں رہتے تھے، جو دن رات کھیتوں میں کام کرتے، مویشی پالتے اور ایک مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی گہری آنکھوں میں بسے چمکدار خواب اسے کبھی بھی چین نہیں لینے دیتے تھے۔ وہ اپنے خاندان کی اس حالت پر بالکل خوش نہیں تھی۔ کیا زندگی کا مطلب محض 2 وقت کا کھانا ہے؟ نہیں، ہمیں ایک خوبصورت اور بہتر زندگی چاہیے، جہاں ہم سکون سے آرام سے رہیں، ہمارے چہرے چمکدار ہوں، نہ کہ پریشان اور اداس۔ یہ سوچیں اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کے خواب اسے بلندیوں تک پہنچا رہے تھے۔ دھیان سے کھانا کھاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، کھا تو رہے۔ اس سال فصل خراب ہوئی ہے، اب تو اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے کہ اگلی فصل کاشت کروں۔ حالات بہت مشکل ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا۔ اپنے والدین کے غمزدہ چہروں کو دیکھ کر ملائکہ نے عزم کر لیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گی ان سب حالات کو بدلنے کی۔ وہ پورا دن والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی، مویشی پالتی، اور رات میں اگرچہ دیے کی مدھم روشنی ہوتی لیکن پھر بھی وہ اپنی پڑھائی مکمل کرتی۔ ایک بار وہ قدیم داستانوں اور افسانوی مخلوقات کے بارے میں کچھ پڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی کتاب میں سے ایک عجیب چیز نمودار ہوئی، جو کہ چمکتی ہوئی تحریر۔ پھر اس میں سے ایک عجیب مخلوق نمودار ہوئی۔ اس نے بتایا کہ تمہارے گاؤں کے پاس ایک اندھیرا جنگل ہے جو کبھی بہت روشن ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک جادوئی محل ہے، اس میں خزانہ دفن ہے اور اس کی حفاظت ایک مہربان خوبصورت ملکہ کرتی ہے۔ اگر تم پاکیزہ دل کے ساتھ اپنی خواہش بتاؤ گے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گی۔ پہلے تو ملائکہ بہت خوفزدہ ہو گئی، لیکن پھر اس جادوئی محل اور نیک دل ملکہ کی حقیقت جاننے کے لیے وہ پرجوش ہو گئی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا اور سوچا کہ میں اس کے بارے میں اپنے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ میری پیاری بہن، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، یہ محض تمہارا وہم ہے۔ بھائی پلیز پلیز میری بات مان جائے نا۔ جنگل کا راستہ خوفناک، خطرناک اور عجیب مناظر سے بھرا ہوا تھا۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں بہت ہیبتناک سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان والوں کے مرجھائے چہرے تیرنے لگے، جو اسے اور ہمت اور حوصلہ دے رہے۔ کئی راتوں کے سفر کے بعد وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے، جہاں ایک چمکدار سنہری جادوئی درخت، اس کی چمک زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ سنہری پتوں والا، خوشبودار چھال والا ایک نایاب درخت۔ پھر اچانک ایک نہایت خوبصورت ملکہ نمودار ہوئی، جس نے بہت شفقت سے ملائکہ کی طرف دیکھا اور بولی، بولو میری بچی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ملائکہ نے اپنے تمام داستان اس کو سنا دی۔ ملکہ بولی، تم ایک پاکیزہ دل کی مالک لڑکی ہو، جو خزانہ تم ڈھونڈ رہی ہو وہ زیورات، ہیرے یا موتی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یقین کا جادو ہے جو تمہیں خود پر ہے، اور جس کے پاس یہ جادو ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ملکہ نے اسے ایک چمکتا ہوا لاکٹ عطا کیا اور بولی، میری بچی، یہ تمہیں رستہ دکھائے گا۔ بہت جلد وہ تم سب جان جاؤ گی جو تم آج نہیں جانتی، اور وہ سب حاصل کر لو گی جو آج تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد ملائکہ خود کو بہت مضبوط اور پر اعتماد محسوس کر رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے گاؤں والوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ مل کر مختلف آئیڈیاز پر کام شروع کیا۔ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق سب نے سورج مکھی کاشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن رات کی محنت سے انہیں ایک شاندار فصل حاصل ہوئی۔ وہ فارمنگ میں ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں پڑھتی، اور یہ کہ کیسے سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے فارمنگ کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ انتھک محنت سے بالآخر وہ دن آ ہی گیا
पहले पहल तो वो सनफ्लावर को ही बेचते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों ना सनफ्लावर से ऑयल बनाकर बेचा जाए, जो कि एक बेहतरीन आइडिया था। उन्होंने ये काम अपने कस्बे के एक छोटे से घर से स्टार्ट किया, जिसमें उनके गांव के बाकी लोग भी शामिल हुए। आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ाते बढ़ाते वो बिल आखिर अपने कस्बे के बाजार तक ले गए। कस्बे के बाजार में उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन अल्लाह ने उन पे बड़ा करम किया। फिर वो बड़े शहर के बड़े बाजारों तक अपने कारोबार को ले गए। अब उसके गांव के तमाम बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं और एक खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। अब वो सोते हुए भी ख्वाब नहीं देखती, बल्कि जागते हुए खुली आंखों के साथ ख्वाब देखने पर कादिर है, बल्कि उनकी ताबीर हासिल करने पर कुदरत हासिल कर चुकी है। ये सब उसने बहुत मेहनत से हासिल किया। जिंदगी के इन रास्तों पर चलते हुए आज भी उसे मलका की कही वो बात याद है। मुश्किल हालात से निकलने के लिए किसी जादू या किसी शहजादे के इंतजार की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एतमाद जो आपको खुद पर है वो बहुत काफी है। सिंड्रेला बनने की बजाय मलाइका बने।